پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر الزامات کا تبادلہ۔ ایک جرمن جریدے کو انٹرویو میں افغان صدر اشرف غنی نے الزام عائد کیا کہ پاکستانی ریاست کا طالبان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، پاکستان انہیں مالی مدد دے رہا ہے اور جنگجوؤں کی بھرتیاں بھی وہیں سے ہوتی ہیں۔ انخلا کے بعد دوستی یا دشمنی کا انحصار پاکستان پر ہوگا۔ پاکستان نے ان الزامات کو غیر ذمہ دارانہ اور من گھڑت قرار دیا اور اسلام آباد میں افغان سفیر کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا۔ عید الفطر سے قبل پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ کابل کے پیش نظر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ تاہم افغان قیادت کی جانب سے نئے الزامات نے ہوا کا رخ ایک نئی سمت کو موڑ دیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جہانگیر خٹک۔ سب سے پہلے یہ بتائیے جہانگیر صاحب کہ اس سٹیج پر جبکہ امریکی افواج کا انخلا ہو رہا ہے اور طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں افغان حکومت کو دشواریوں کا سامنا ہے، پاکستان کی جانب افغان صدر کے سخت رویے کی سے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اسے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، جس طرح کے صدر اشرف غنی کی جانب سے جو ایک ترش بیان بازی شروع ہوئی ہے، اس کے بعد تو جو شائبہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ایک مرتبہ پھر اس نہج پر آ کھڑے ہو گئے ہیں، اگر قریب نہیں پہنچے تقریباً کھڑے ہو گئے ہیں، کہ جو کچھ عرصہ پہلے سے تھے، یعنی جب طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات تھے اس سے پہلے جو صورتحال تھی جس میں کہ بہت زیادہ تناؤ تھا تعلقات میں، شاید معاملات اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اس قسم کی زبان استعمال کریں۔ ایک اشرف غنی نہیں ہے بلکہ ان کے جو قریبی رفقا ہیں، جن میں ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب اور اس کے علاوہ ان کے آرمی چیف کی جانب سے جو گزشتہ چند دنوں میں بیانات آئے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ یعنی اس سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کو ایز اے پارٹنر ان پیس چاہتے ہیں، بلکہ پاکستان کے ساتھ وہ جو ہاسٹیلٹی کا ایک عنصر جو کہ پہلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجود تھا اس کو کچھ زیادہ اجاگر کر رہے ہیں۔ اب اس سے چونکہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات مکمل طور پر تعطل کا شکار ہیں، اس میں کوئی پروگریس نہیں ہو رہی، اور یہاں مغرب میں بیٹھے، امریکہ میں بیٹھے جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں ان سب کا یہ خیال ہے اور خوف ہے کہ شاید معاملات ان مذاکرات کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر رویے یہی رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اشرف غنی صاحب کی جانب سے ایک مرتبہ پھر وہی زبان درازی کی جائے جو ہم نے پہلے سنی تھی، تو اس کا مطلب کیا ہم یہ لے سکتے ہیں کہ افغان حکومت نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، یعنی مذاکرات کے حوالے سے ان کی جو بھی ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ اب ہم جنگ کریں گے۔ کل ہی اشرف غنی صاحب نے ایک امریکی نشریاتی ادارے کے ساتھ ایک انٹرویو میں بھی ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے امن کا ذکر کہیں نہیں کیا، مذاکرات کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ بیانات کو پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس کے تناظر میں دیکھنا تو بالکل کوئی برائی نہیں ہے اس میں، اور نیچرل بات بھی ہے۔ پاکستان کا غم و غصہ بھی اپنی جگہ پر جائز ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں ہی پاکستان کے آرمی چیف خود چل کر کابل گئے اور وہاں پر ان کو ایشورنس دیا کہ پاکستان افغان جو امن کا عمل ہے اس کو مکمل سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس قسم کے بیانات سے خوف یہ ہے کہ شاید افغانستان اس دوراہے پر پہنچ رہا ہے کہ جہاں پر راستہ وائلنس کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ عید کے موقع پر 3 دن کی جنگ بندی پر طالبان اور افغان حکومت نے عمل کیا کسی حد تک، مگر اب جھڑپیں پھر سے شروع ہو چکی ہیں، تو پھر جنگ بندی کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں آپ؟ جنگ بندی مجھے بہت مشکل نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے، جو پوزیشنز لی ہوئی ہیں، یعنی اشرف غنی صاحب بالکل صاف ستھرا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹرانزیشنل گورنمنٹ لانی ہے، جو بھی کچھ لانا ہے میں نہیں جاؤں گا، میں صرف ایک ہی صورت میں جاؤں گا اور وہ افغانستان میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں۔ طالبان کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل مختلف ہے، دونوں کی پوزیشن بہت زیادہ ریجڈ ہیں۔ امریکہ اور دوسرے پاکستان اور دوسرے ممالک طالبان پر یہ زور ڈالتے رہے کہ وہ کم از کم عارضی جو جنگ بندی ہے اس کا اعلان کریں، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ مزار شریف کے قریب تو طالبان نے اپنی ایک پیرالل گورنمنٹ بھی بنا لی ہے، اور ان کی جو افواج ہیں یا ان کے جو فائٹرز ہیں وہ تو بڑے بڑے شہروں کے باہر کھڑے ہیں۔ کندہار سے وہ 8-9 کلومیٹر باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جتنے بڑے شہر ہیں، ہرات کے ایک ان کا جو ڈسٹرکٹ ہے آج اس پر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو یہ حملوں میں شدت آ رہی ہے جو ایک انتہائی تشویشناک بات ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان گورنمنٹ فوراً گرنے کا مجھے امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ سوویٹ ودرول کے بعد جب ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت تھی وہ بھی 3 سال رہی تھی، 3 سال تک افغان فوج اس وقت بھی لڑی تھی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کا کولیپس، امیڈیٹ کولیپس مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے خون ریزی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اگر افغان قیادت میں جو اس وقت تقسیم تفریق اور اختلاف ہے وہ کم نہ ہوا، ختم نہ ہوا، اور ایک پیسفل پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف سب جانب سے، یعنی طالبان اور افغان حکومت کی جانب سے کوئی راستہ نہیں اختیار کیا گیا، تو یقیناً جو نتائج ہیں وہ سب کو صاف نظر آ رہے ہیں. یہ بتائیے، اگر ہم چین کی بات کریں تو چین افغانستان کے امن مذاکرات میں اہم کردار ادا کرتا آیا ہے. بین الاقوامی افواج کے انخلاء کے حوالے سے چین نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے میں کسی جلد بازی سے خطے کو مزید خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. امریکی انخلاء چین کے لیے کیا چیلنجز پیش کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ چین کو دیکھیے، چین نے ہمیشہ، اگر ان کے آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں دیکھیں تو وہ ملٹری انگیجمنٹ سے ہمیشہ کتراتے ہیں. چین دنیا کے کسی بھی حصے میں دیکھ لیں، ان کی اب تو افواج موجود ہیں، یعنی افریقہ میں بھی انہوں نے اپنی بیسز بنا لی ہیں. افغانستان میں بھی کچھ علاقوں میں ایسی خبریں ہیں کہ چین اپنی تھوڑی بہت ملٹری پریزنس رکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے رکھ رہا ہے کہ جو چین میں جو شدت پسند ہیں ان کو روکا جا سکے افغانستان سے جانے سے. لیکن وہ بالکل ملٹری انگیجمنٹ نہیں چاہتا. چین کے افغانستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں، جتنے مائننگ بڑے کانٹریکٹس ہیں وہ چائنیز کمپنیز کے پاس ہیں، اور ان حالات میں امریکہ جب باہر نکل رہا ہے، ابھی تک تو بنیادی طور پر جو چائنیز انویسٹمنٹس کو تحفظ دینے کے لیے جو جس جنگ کی ضرورت تھی یا جو فوج درکار تھی وہ تو امریکہ اور مغربی ممالک پیش کر رہے تھے، یا ان کی بائی ڈیفالٹ، یعنی یہ ان کا کوئی انٹینشن نہیں تھی، لیکن چونکہ وہاں پر موجود تھے تو چین کی جو سرمایہ کاری تھی، گرچہ اس کا کوئی تحفظ تو یقینی نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کو تھوڑا بہت وہاں پر فائدہ ہو رہا تھا. اب جب امریکہ اور مغربی افواج افغانستان سے نکلتی ہیں تو ظاہر ہے کہ چین کو اپنے مفادات کے لیے وہاں پر زیادہ ایگریسولی آگے آنا ہوگا. اب تک تو چین ڈپلومیٹکلی کافی انوالوڈ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں مجھے چین کا کردار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ملیٹریلی یہ انوالو ہوں گے مجھے کافی مشکل نظر آ رہا ہے. چین کے لیے جو ڈپلومیٹکلی بہت مشکل وقت آنے والا ہے، چیلنجنگ ٹائم آگے آنے والا ہے میرا خیال ہے. جہانگیر خٹک صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو.